ممبر نے جو توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا ہے اس میں اپنے حلقے کے حوالے سے بات کی، اور ان کے حلقے میں 8 یوسیز ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں، تو اس میں سے 3 یوسیز ایسی ہیں جس میں فیڈرل گورنمنٹ کے اداروں کا اختیار ہے، سب میں نہیں لیکن کچھ حصوں پہ، تو اس میں تو یہ کام نہیں کرتے، لیکن باقی جو علاقے ہیں اس میں کام کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں تسلیمیہ کروں گا کہ پورے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں ایشوز ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چائنیز کمپنی جس کے پاس یہ کانٹریکٹ ہے اس کا جو کانٹریکٹ کا پیریڈ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اور ہم پروسیس میں ہیں کہ نئی اس میں ہم ٹینڈر کریں گے اور نئی کمپنی آئے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کے کام میں امپرومنٹ آ جائے گی۔ ہم نے جو ان کے کانٹریکٹس ہیں اس کے اندر یہ پروویژن موجود تھا کہ ہم ان کو ایکسٹینشن دے سکتے تھے، لیکن ایکسٹینشن کے لیے ایک شرط یہ رکھی گئی کہ جو ان کے پرانے کانٹریکٹس ہیں چونکہ وہ ڈالرز میں، اور ابھی ریسنٹلی ڈالرز کافی مہنگا ہو گیا تو ہمیں کاسٹ اس کی بڑھ گئی تھی، تو ہم نے یہ کنڈیشن رکھی کہ اگر وہ یہ سہولت لینا چاہتے ہیں جو کانٹریکٹ میں موجود ہے کہ ایکسٹینشن دی جائے تو اپنے کانٹریکٹس کو وہ روپیز میں کنورٹ کریں۔ تو کچھ اور ضلعوں کی کمپنیز نے وہ شرط مان لی اور روپیز میں کنورژن پہ وہ آ گئے، اور ان کی ایکسٹینشن ہم نے کر دی جو کانٹریکٹ کے اندر گنجائش تھی، اور وہ روپیز میں لے رہے ہیں، لیکن ایسٹ میں جو کمپنی کام کر رہی تھی اس نے ریفیوز کر دیا، اور اس لیے ہم نے ان کو ایکسٹینشن نہیں دی، اور ہم نئے پروسیس کے اندر ہیں۔ لیکن جو ڈور ٹو ڈور کلیکشن کی بات ہے وہ ابھی مکمل طور پہ وہ کام شروع نہیں ہوا، لہٰذا وہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، ہوا ہی نہیں شروع ابھی تک، تو وہ مسئلہ ہے۔ باقی جو کچرا کنڈیز کی بات ہے اس میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کہیں سے وہ شفٹ کرنی ہے تو کہیں آپ کو لے کر بھی جانا پڑے گا، جب تک ہمارے وہ پراپر جو جی ٹی ایس کے کام ہو رہے ہیں وہ مکمل نہیں ہو جاتے، یہ مسئلہ رہے گا، اور اس کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے، میں پہلے بھی اس بات کو تسلیم کر چکا ہوں کہ یہ کچرا کنڈیاں آپ کو مساجد کے پاس ملیں گی، اسکولوں کے پاس ملیں گی، اسپتالوں کے پاس ملیں گی، اس لیے کہ وہاں کوئی کہنے والا نہیں ہوتا، کوئی شخص اپنے گھر کے پاس بنانے نہیں دیتا۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں میں انکار نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ زیادہ مسئلہ ہو، لیکن ہمارے معزز ممبر نے خود ایک بڑا تعریف کرنے والا خط جو ہے وہ نومبر میں لکھ کے بھیجا ہے سالڈ ویسٹ والوں کو کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور جہاں جہاں انہوں نے کہا، ان کے کہنے پہ بھی کچھ جگہوں پہ انہوں نے امپرومنٹ کیا، تو تعریف انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے کہ جی آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے، وہ آفیسرز کے نام دیے ہیں کہ جی بڑے اچھا کام کر رہے ہیں، تو مہربانی کریں اگر کہیں آپ اس کو ریکگنائز کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ ساتھ ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ جی انہوں نے کہیں اچھا کام بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور انہوں نے جو ذکر کیا کہ کچھ سالڈ ویسٹ کے جو ملازمین تھے ان کو ٹرانسفر کیا گیا ہے ٹاؤنز میں۔ دیکھیں قانون کے مطابق اس وقت یہ جو صفائی کا کام ہے، کچرا اٹھانے کا کام ہے، یہ ٹاؤنز کا مینڈیٹ نہیں ہے، یہ تھا پہلے قانون میں، لیکن انہوں نے خود جب ڈی ایم سیز تھیں تو یہ اپنا اختیار دے دیا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو، اور انہوں نے کام شروع کیا۔ لیکن سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو پرابلم یہ ہو رہی تھی کہ جو ڈی ایم سی کے امپلائیز وہاں گئے تھے وہ کام نہیں کرتے تھے، شکایتیں بہت زیادہ تھیں، چونکہ وہ ریگولر امپلائیز تھے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے، تو وہ مسائل تھے، تو انہوں نے فائنلی پچھلے سال جو ہے یہ کہا کہ جی ملازمین ہمیں نہیں چاہیے، آپ واپس لے لیجیے، تو انہوں نے ملازمین تو واپس کر دیے، تو وہ پھر ڈسٹریبیوشن ہو گئی مختلف ٹاؤنز میں، اس میں گلشن ٹاؤن میں بھی گئے، چنیسر میں بھی گئے، لیاری میں گئے، صدر میں گئے، جناح میں گئے، مختلف ٹاؤنز میں لوگ چلے گئے، لیکن ان کا کام اب صفائی کا نہیں ہے۔ لیکن اگر ٹاؤن چیئرمین یہ محسوس کرے کہ جی ان سے ہمیں کہیں کام لینا چاہیے تو وہ لے سکتے ہیں، لیکن ان کا مینڈیٹ اور ان کا اختیار، یہ مطلب ان کی ذمہ داری یہ نہیں بنتی۔ لیکن ہم نے ان سے یہ کہا جہاں جہاں ٹاؤنز میں گئے کہ جو لوگ آپ کے پاس آ گئے ہیں ان سے آپ کوئی اور کام لیں، ان کو گھر نہ بٹھائیں اور ان کو استعمال کریں۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ کئی ٹاؤنز میں ایسا بھی ہوا کہ جو ملازمین وہاں شفٹ ہوئے ان کی پوری تعداد وہاں نہیں آئی، اس میں سے بہت بڑا نمبر تو نہیں ہے لیکن ایک بہت چھوٹا نمبر ایسا ہے جو غالباً گوسٹ امپلائیز تھے، جب ٹاؤنز نے ان کو ڈھونڈنا شروع کیا تو وہ موجود ہی نہیں تھے، تو ان کی بھی نشاندہی ہو گئی اور ان کی تنخواہیں بند کر دی گئیں اور کچھ کو نوکریوں سے نکال دیا گیا۔ بہت شکریہ۔ Now call attention notice number 4 of 2025 given notice by Mr. Abdul Wasim Saab MPA. بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ میرا کوشچن کراچی میں
جو بلدیاتی حوالے سے ادارے کام کر رہے ہیں اور سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، وہاں جو لوگ 35-40 سال بعد ریٹائر ہو رہے ہیں، ایک بڑا زندگی کا حصہ انہوں نے اپنے ان اداروں کو دیا جہاں وہ جاب کر رہے تھے۔ جب وہ ریٹائر ہوئے اسپیکر صاحب، تو پینشن جو ہے، لازمی بات ہے کہ ایک تنخواہ جب ملتی تھی تو گھر میں کچھ بہتری رہتی تھی، لیکن جب انہیں پینشن کی طرف وہ آئے تو پینشن بند ہو گئی۔ اس کو الاؤ ہے کہ پینشن ملنا چاہیے، اس کے واجبات جو اس نے محنت کی سالہ سال، اس کے واجبات جو ہیں وہ انہیں فوری طور پر ریٹائرمنٹ کے وقت ہی جو ہے وہ فائل بن جائے اور چیک انہیں مل جائے۔ اب کہیں ایسا ہوا کہ پینشن تو کچھ جگہ شروع ہو گئی لیکن واجبات جو ہے وہ نہیں مل رہے۔ اس میں واٹر بورڈ بھی ہے، کے ایم سی بھی ہے، ڈی ایم سی بھی ہے، کے بی سی اے بھی ہے، ایس بی سی اے کہہ لیں اس کو، یا کے ڈی اے ہے۔ یہ وہ ادارے ہیں جو بلدیات اور سندھ گورنمنٹ کے ماتحت کام کر رہے ہیں، لیکن وہاں کے ملازمین انتہائی پریشان ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر فون بھی آتے ہیں، رابطے بھی کرتے ہیں کہ ہماری کچھ گھر میں جو ہے وہ بچے پڑھ رہے ہیں، ابھی بچے اس قابل نہیں ہوئے کہ وہ نوکری کر سکیں، ان کے گھر میں جو ہے کھانے پینے کے مسائل پیدا ہو گئے۔ بہت سارے لوگ تو، کئی لوگوں کا یہ سننے میں آیا کہ خودکشی بھی کر لی ہے کچھ لوگوں نے۔ تو یہ صورتحال میں سمجھتا ہوں اچھی نہیں ہے۔ ہم نے اس حوالے سے میئر سے بھی میٹنگ کی اور میئر کے ساتھ گفتگو کی، تو انہوں نے کہا ہم نے 11 ارب روپے کا ایک بنا کے سندھ گورنمنٹ کے پاس بھیجا ہے، تو وہاں سے پھر اب اس کی اپروول ہوگی تو ہم دے دیں گے۔ تو اسی طرح پھر واٹر بورڈ، کے بی سی، ایس بی سی اے اور کے ڈی اے، یہ ادارے بھی جو ہے پریشان ہیں۔ تو اس کی طرف کیا توجہ ہے اور کیا کر رہے ہیں تاکہ ان کو جو ہے وہ ریلیکس مل سکے؟ بہت شکریہ۔ جناب اسپیکر، یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ملازمین ایسے ہیں جن کے لیے یہ پریشانی ہے، اور ظاہر حکومت کے لیے بھی پریشانی کا سبب یہ ہے کہ ان کو پیسے ملنے چاہیے۔ میں ایک محکمہ کے حساب سے کوشش کرتا ہوں جلد از جلد آپ کو جو تفصیل فراہم کر سکوں، لیکن کے ایم سی میں جو پینشن ہے وہ پینشن ریگولر مل رہی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو پروویڈنٹ فنڈ ہے وہ بھی کوئی اس کی لائبلٹی نہیں ہے، وہ بھی ادا کیا گیا ہے۔ جو ایل پی آر کی انکیشمنٹ ہے وہ بھی اب تک جتنے لوگوں کو ملنی تھی وہ مل چکی ہے۔ کمیوٹیشن کا ایشو ہے، اس میں 13 ارب روپے جو ہیں وہ لائبلٹیز ہیں اور جولائی 2017 تک کے ادا کر دیے گئے ہیں، لیکن اس کے بعد کی کمیوٹیشن جو ہے وہ پینڈنگ ہے، وہ ابھی تک نہیں دے چکے ہیں۔ لیکن اس میں بھی پارٹ پیمنٹ کہیں جب ان کے پاس کوئی فائنینسز اویلیبل ہوتے ہیں تو وہ ادا کر دیتے ہیں، لیکن 13 ارب روپے ان کے رہتے ہیں۔ اور جو ڈی ایم سیز ہیں ان میں ایک ایشو یہ آ رہا ہے کہ کے ایم سی نے ریسنٹلی کچھ مہینے پہلے ایک خط جاری کیا جس میں یہ کہا کہ اکتوبر 2023 کے بعد جو ڈی ایم سیز یا ٹاؤنز کے ملازمین ہیں ان کی ادائیگیاں جو ہیں وہ ٹاؤنز کریں۔ جو ہمارا موقف یہ ہے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا کہ یہ غلط ہے اور یہ کے ایم سی کو ہی ادائیگی کرنی ہے، اس لیے کہ ان کی جتنی کنٹریبیوشنز جو ہے ڈیڈکشنز ہوئی ہیں ماضی میں وہ سب کے ایم سی نے لیے۔ یا تو کے ایم سی وہ ادائیگی کرے گی ٹاؤنز کو جتنا انہوں نے کلیکشن کیا تو وہ دیں گے، ادروائز کے ایم سی کو ہی ان کی پیمنٹس کرنی ہے۔ یہ نئے ملازمین کے لیے تو اپلائی ہو سکتا ہے لیکن جو پرانے ملازمین ہیں ان کے لیے نہیں کر سکتے۔ تو یہی جو میں نے تفصیل اوپر آپ کو بتائی ہے، یہی ایشو جو ہے وہ ڈی ایم سی کے ملازمین کا بھی، اس لیے کہ ان کی بھی ادائیگیاں جو ہے کے ایم سی کو کرنی ہوتی ہیں۔ لیکن اس میں جو ایک امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ سندھ حکومت آج بھی تقریباً 1.2 ارب روپے ہر مہینے کے ایم سی کو ادا کرتی ہے تنخواہوں اور پینشن کی مد میں، 1.2 بلین روپیز۔ یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے، یہ کافی بڑی رقم ہے جو ہم کو ادا کرتے ہیں۔ یہ جب مصطفیٰ کمال صاحب تھے، کے ڈی اے اور کے ایم سی ایک ہی تھے، تو ان کو ایک مہینے میں کوئی تنخواہوں کی ادائیگی کا ایشو ہوا تھا تو انہوں نے حکومت سندھ سے اس وقت 500 ملین ایک مہینے کے لیے ادھار مانگے تھے کہ ہمیں یہ دے دیں تاکہ ہم یہ تنخواہوں کی ادائیگی کر دیں۔ وہ ایک مہینے کے لیے ادھار مانگے تھے، وہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے، وہ رقم بڑھ گئی ہے۔ یہ میں او زی ٹی کی بات نہیں کر رہا، جو منتھلی او زی ٹی ملتا ہے کے ایم سی کو وہ الگ ہے، وہ ہم دے رہے ہیں ان کو، لیکن اس کے اوپر
तनख्वाहों और पेंशन की मद में 1.2 रुपये KMC को सिंध हुकूमत रेगुलर दे रही है और उसमें किसी इजाफा हो रहा है, उसमें कमी कोई भी नहीं आई है। अब जो KMC की मज़ीद डिमांड है उसके लिए शायद गालिबन पिछली जो कैबिनेट थी हमारी उसने 2.76 बिलियन रुपीज़ इनको लोन की मद में देने की मंजूरी दी थी और वो एक हमारी फाइनेंस कमेटी होती है उसने भी वो अप्रूव कर दिया है और वो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इनको अदा कर दें। लेकिन KMC की अपनी रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है, बहुत बेहतर हुई है। और ये मैं आपको बता दूं कि जो पेंशन अकाउंट होता है या जो अदायगियों का मुलाजमीन का अकाउंट होता है वो सेपरेट अकाउंट होता है, उसके पैसे किसी और मद में खर्च नहीं हो सकते। लेकिन माजी में जब वसीम अख्तर साहब थे वो पैसे किसी और मद में खर्च कर दिए गए और वो अकाउंट खाली कर दिया गया, जिसकी वजह से सारे क्राइसिस जो हैं वो बढ़ते गए। अगर वो अकाउंट में पैसे मौजूद होते तो शायद ये क्राइसिस इतने ज़्यादा ना होते। लेकिन हम अदायगी करने की कोशिश करेंगे कि सिंध हुकूमत और कोई वन टाइम कर ले और ये एक बड़ा इशू है, सिर्फ KMC का नहीं है, बाकी जगहों पर भी है। इसके बाद आपने KDA का मैं आपको बता दूँ कि KDA में तकरीबन 3.8 अरब रुपए की लाइबिलिटीज़ हैं और पेंशन उनकी भी रेगुलर है, पेंशन में कोई इशू नहीं है और सितंबर 2020 तक उन्होंने तमाम जो ड्यूज़ थे वो क्लियर किए हुए हैं, उसके बाद की लाइबिलिटीज़ हैं। KDA ने भी 3 अरब रुपए की ग्रांट के लिए सिंध हुकूमत को लिखा है जो अभी हम उसको देख रहे हैं। लेकिन ये मैं बता दूं कि सर कल जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें इसी तरह का इशू हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी था, तो उसके लिए कैबिनेट ने 500 मिलियन की ग्रांट जो है वो कल मंजूर कर ली ताकि उनके जो ड्यूज़ हैं वो हम क्लियर कर दें। और वो लेकिन एक मसला ये भी है कि ये ड्यूज़ क्लियर हो जाए और आइंदा दोबारा ये ड्यूज़ ना खड़े हो ना, तो ये कोई ना कोई सिस्टम ऐसा बनाए मैकेनिज्म ताकि ये अदायगियाँ करते रहें। तो उसके लिए कमेटी बनाई गई है, जाम खान शोरो साहब हैं, मैं हूँ, नासिर हुसैन शाह साहब उसके अंदर हैं, ताकि हम कोई मैकेनिज्म ऐसा बनाएं ताकि ये इदारे आइंदा जो है हमसे पैसे ना मांगे। जिस तरह 1.2 अरब रुपए KMC को सिंध हुकूमत देती है, इसी तरह 40 करोड़ रुपए माहाना जो है वो सिंध हुकूमत KDA को भी देती है। और सिर्फ पिछले साल में हमने इनको कोई 4 अरब रुपए KDA को दिए सिर्फ तनख्वाहों और इनकी अदायगी के लिए। तो सिंध हुकूमत इनको रेगुलर पेमेंट्स जो है वो कर रही है। SBCA में कोई इशू नहीं है, उनके सारे ड्यूज़ क्लियर हैं, पेंशन टाइम पे जा रही है, कोई ऐसी पेंडेंसी वहाँ पर मौजूद नहीं है। वाटर बोर्ड का है मसला, उनकी जो दिसंबर 2024 तक की लाइबिलिटी है वो तकरीबन 5.5 अरब रुपए की है और वहाँ पर भी पेंशन का कोई इशू नहीं है, पेंशन उनकी भी बिल्कुल क्लियर है, रेगुलर है, वो लोगों को अदायगी कर रहे हैं। और जो जुलाई 2020 से इनकी पेंडेंसी है वो 5.5 अरब की है। लेकिन इनका केस थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि इसमें शायद सिंध हुकूमत को इस तरह अदायगी ना करनी पड़े। इनके काफ़ी सारे ड्यूज़ सरकारी इदारों के ऊपर हैं और कुछ उसमें सूबाई महकमे भी हैं, कुछ उसमें वफाकी महकमे भी हैं। तो सूबाई महकमों में जो रिकनसाइल अमाउंट हो गई है वो 2.1 अरब रुपए है, वो हम कोशिश करेंगे कि उनसे रिकवर करा के या डायरेक्टली एट सोर्स जो है डिडक्शन करके ये कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन को हम दे दें। और वो कहते हैं कि हम इन पैसों से जो लाइबिलिटीज़ हैं वो क्लियर करेंगे। इसके अलावा जो वफाकी इदारे हैं उनके ऊपर 12.5 अरब रुपए की लाइबिलिटी इनकी है जो रिकनसाइल अभी नहीं हुई है, रिकन्सिलेशन उसकी होगी। और सूबाई महकमे जिनकी रिकन्सिलेशन अभी तक नहीं हुई है, KWSC का क्लेम जो है वो 2.5 अरब रुपए का है। तो ये रिकन्साइल करने के बाद अगर इनकी अदायगी हो जाती है तो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की लाइबिलिटीज़ भी क्लियर हो जाएंगी। ये भी बता दूं कि अब जो है ग्रेजुअली कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन का भी जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो काफ़ी इंप्रूव हुआ है। तो अगर ये फर्दर इंप्रूवमेंट इस तरह होती रहेगी तो मुझे उम्मीद है कि आइंदा ये लाइबिलिटीज़ जो है वो क्रिएट नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। Now call attention notice number 5 of 2025 given notice by Mr. Mohammad Maaz Mehboob MPA. बिस्मिल्लाह। क्या मौजूद वज़ीर बल्दियात जवाब देंगे कि गैर कानूनी चार्ज पार्किंग के खिलाफ महकमे ने क्या इकदाम किया और खसूसी मेरे हल्के PA 127 की तफसील बताएं। जनाब स्पीकर, थोड़ी सी डिटेल में बात करना चाहूँगा। जनाब स्पीकर, कराची के रोज़ाना की बुनियाद पर कराची के शहरियों के साथ
کروڑوں روپے غیر قانونی چارج پارکنگ کے نام پر بھتہ وصول کیے جا رہے ہیں، اور اس بات کی تصدیق ہمارے وزیر بلدیات بیٹھے ہیں، وہ بھی مخالفت نہیں کریں گے۔ پورے کراچی میں پارکنگ مافیا بے لگام ہو گیا ہے۔ آپ گورنمنٹ ہاسپٹل چلے آئے، اسکول چلے آئے، یا گورنمنٹ کے کسی آفس چلے آئے، آپ کو یہ چارج پارکنگ بے لگام ملے گا۔ اب تو ہائی کورٹ کے باہر جائیں، وہاں بھی چارج پارکنگ، پاسپورٹ آفس کے باہر بھی آپ کو ملیں گے۔ جب ہم نے سرکاری ڈاکومنٹس ڈپارٹمنٹ سے وصول کیے تو اس میں چارج پارکنگ کی فیس 10 سے 20 روپے اور گاڑی 4 ویلر کی فیس 30 سے 40 روپے، اور اس کے برعکس جناب اسپیکر کراچی شہر میں میرے پاس یہ پرچیاں ہیں، 40 سے 50 روپے بائک کی فیس لی جا رہی ہے اور 100 روپے سے 150 روپے گاڑی کی فیس لی جا رہی ہے۔ اور جناب اسپیکر جو شہری یہ فیس نہیں دیتا، ٹریفک پولیس والے، وہ جو ایک ادارہ ہے حکومت سندھ کا جو صرف میں دیکھتا ہوں وہ اپنی ایمانداری کے ساتھ کام کر رہا ہے، بائک لفٹر اور کار لفٹر، وہ آ کے اس کی گاڑی اٹھا لیتا ہے اور جب اس کا چلان دیکھیں تو 200 یا 500 روپے دیا جاتا ہے۔ جناب اسپیکر جس کا دل چاہتا ہے شہر کے اندر وہ چارج پارکنگ کام اسٹارٹ کر دیتا ہے، 300 روپے کی کیپ خریدتا ہے، 500 کی جیکٹ لیتا ہے، یہ 200 روپے کی پرچیاں پرنٹ ہوتی ہیں جعلی ہیں۔ حکومت کی طرف سے ایک پرچی نہیں ملی مجھے کسی سائٹ کے اوپر جو حکومت کی طرف سے جاری کرتا ہو، اور جب ہم نے دیکھا تمام الاٹڈ سائٹ کے اوپر نہ تو کوئی بورڈ واضح ہے نہ کوئی بینر واضح ہے۔ میں وزیر بلدیات سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہاں پہ بورڈ یا بینر لگائیں تو سرکاری ریٹ مینشن ہو جس کے اوپر۔ اور جناب اسپیکر پورا جناب اس میں تقریباً شہر کے اندر 50 لاکھ سے زیادہ 2 ویلرز بائک رجسٹرڈ ہیں اور 30 لاکھ سے زیادہ 4 ویلرز گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں۔ 16 سال سے حکومت میں معذرت کے ساتھ ایک پارکنگ پلازا نہیں دے سکے ان گاڑیوں اور بائکوں کو۔ جناب اسپیکر ایک پارکنگ اسپیس نہیں ملی مجھے پورے کراچی اور پورے سندھ میں ڈھونڈنے کے بعد، اگر ہے تو وزیر بلدیات مجھے بتائیں۔ اور اس چارج پارکنگ کے خلاف جو غیر قانونی ہے ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے اندر سب سے زیادہ، میں تو کہہ رہا ہوں صوبے کے لوگ نہیں ہیں، وہ اس سندھ کے لوگ نہیں ہیں، اگر دیکھیں وزیر بلدیات تو لوٹ رہے ہیں وہ، عوام کچھ بھی نہیں کر سکتی ان کے آگے، ان کے خلاف ایکشن لیں۔ وہ وزیر ہوم منسٹر موجود نہیں ہے، میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ جناب اسپیکر جو کال اٹینشن نوٹس ہے وہ تو انہوں نے معزز ممبر نے اپنے حلقے کے متعلق کیا ہے VS 127، لیکن بات انہوں نے 127 کی بالکل نہیں کی، اور جو شہر میں مسئلہ ہے اس کی نشاندہی کی۔ میں نہیں کہتا کہ جو نشاندہی کی وہ غلط ہے، لیکن بہرحال بات انہوں نے کال اٹینشن پر بات نہیں کی انہوں نے۔ سر اس میں ایک میں وضاحت کر دوں کہ دیکھیں جو ڈیڈیکیٹڈ یا ڈیزگنیٹڈ لوکیشنز ہیں چارج پارکنگ کی، وہ تو کچھ KMC کی ہیں، کچھ ٹاؤنز کی ہیں، کچھ مقامات پر کچھ اور ادارے ہیں جو یہ لوکیشنز جو ہیں وہ کہیں کہیں وہ پوری کی پوری جو ہے وہ کسی کو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں، ٹھیکہ دے دیتے ہیں، اور کہیں پر وہ شاید خود بھی کلیکشن کر لیتے ہیں جہاں پر کانٹریکٹ آؤٹ یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن ان ڈیزگنیٹڈ لوکیشنز کے علاوہ جو جس کو میرے معزز دوست اللیگل چارج پارکنگ کہہ رہے ہیں، وہ کسی ٹاؤن کسی KMC کے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے کہ ہیں اللیگل۔ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ڈیزگنیٹڈ لوکیشنز ہیں اس کے علاوہ کہیں غیر قانونی پارکنگ ہو رہی ہے، تو اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے پاس نہیں ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ سول ایڈمنسٹریشن دیکھے گی، اس کو پولیس دیکھے گی، اور یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں چونکہ منسٹر لوکل گورنمنٹ ہوں، سوال مجھ سے اپنے حلقے کے متعلق کیا گیا ان کے، تو میں صرف یہ جواب دے سکتا ہوں کہ ڈیزگنیٹڈ چارج پارکنگ لوکیشنز کے علاوہ اگر کہیں اور لیگل چارج پارکنگ ہو رہی ہے تو نہ یہ KMC کا مینڈیٹ ہے، نہ یہ کسی ٹاؤن کا مینڈیٹ ہے کہ وہ اس کو وہاں سے ریموو کرائیں یا اس کو روکیں۔ باقی اگر جو ڈیزگنیٹڈ لوکیشنز ہیں وہاں پر جو فیس منظور شدہ ہے، طے شدہ ہے، اس سے زائد اگر فیس چارج کی جا رہی ہے تو اس کی شکایت ضرور کی جا سکتی ہے، اس پر کارروائی ہوگی کہ جو کانٹریکٹر ہے اس سے پوچھا جا سکتا ہے۔ باقی